بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، آج کا موضوع ہے حیضہ، جس کو انگلش میں کالرا بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک متعدی مرض ہے جس میں کثرت سے قے دست ہو کر مریض نہایت کمزور ہو جاتا ہے۔ حیضہ ہونے کے اسباب خراب آب و ہوا، پیٹ بھر کر کھانا، پہلی غذا ہضم ہوئے بغیر اوپر سے اور کھا لینا، قے اور دست ہونا حیضے کی ظاہری علامات ہیں۔ لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہم قے و دست حیضے سے ہی آتے ہیں۔ ہمارے اناڑی حکماء صرف قے اور دست آتے دیکھ کر فوراً فتویٰ لگا لیتے ہیں کہ جی اس کو تو حیضہ ہو گیا ہے۔ بیچارے مریض کو حیضہ کا نام سن کر ہی آدھی جان نکل جاتی ہے اور رہ سے ہوش گھر کی عورتیں مار دیتی ہیں۔ حالانکہ طب کا تو اصول یہ ہے کہ اگر مریض کو سچ مچ کوئی مرض بھی ہو تو اسے اطلاع نہیں دینی چاہیے، بلکہ اس کا خیال مریض کے دل سے دور کر دینا چاہیے۔ مریض کو بعض موقع ہمت حوصلہ والی باتوں کے سننے سے دوا کی نسبت زیادہ آرام محسوس ہوتا ہے، لہذا طبیب کو لازم ہے کہ پہلے مریض کو تسلی دے اور پھر خدا کا نام لے کر علاج شروع کرے۔ اب میں حیضے کی شناخت کرنے کے لیے چند خاص علامات بیان کرتا ہوں جن کو مد نظر رکھتے ہوئے عام قے دستوں سے حیضہ کو بہت جلد شناخت کیا جا سکتا ہے۔ سنیے، حیضہ کی 5 بہت بڑی علامات ہیں۔ پہلی علامت کیا ہے؟ دستوں کا بہت زیادہ آنا، قے آنا، بدن کا ڈھیلا ہو جانا، پاؤں اور پنڈلیوں میں کھچاؤ ہونا، یعنی تشنج ہونا، جس کو عام لوگ کڈل بھی کہتے ہیں، پیشاب کا رک جانا، یہ حیضہ کی خاص علامات ہیں۔ اس مرض کے 4 درجے ہیں جن کو پہچاننے کے لیے ہر ایک درجے کی جدا جدا علامات ہیں۔ درجہ اول، یہ بیماری 4 بجے صبح جھٹ پٹ شروع ہو جاتی ہے، لیکن کبھی پہلے سستی سی معلوم ہو کر دست آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ دستوں میں پہلے فضلہ خارج ہوتا ہے اور پھر چاولوں کی پیش کی مانند دست آتے ہیں۔ گو دست پیٹ میں گڑبڑ ہو کر آتے ہیں، لیکن پیٹ میں درد یا مروڑ بالکل نہیں ہوتا۔ ہر دست آنے کے بعد بہت ہی کمزوری ہو جاتی ہے۔ عموماً دستوں کے 1 گھنٹہ بعد قے آنی شروع ہو جاتی ہے۔ قے میں پہلے کھائی ہوئی غذا نکلتی ہے اور پھر زرد رنگ کا پانی خارج ہوتا ہے اور بالآخر قے بھی پیشگی مانند آنے لگتی ہے، لیکن اس میں بھی کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوتی۔ مریض کی زبان خشک اور سفید ہو جاتی ہے، مقام معدے کو دبانے سے درد محسوس ہوتا ہے، بیمار کی بھوک بند اور پیاس بہت زیادہ لگتی ہے۔ پہلا درجہ 6-7 گھنٹے بعد دوسرا درجہ شروع ہو جاتا ہے۔ دوسرا درجہ قے اور دست بہت زیادہ آنے لگتے ہیں، ہاتھ پاؤں میں تشنج اور کھچاؤ پیدا ہو جاتا ہے، پیٹ اور سر میں درد ہونے لگتا ہے، پیاس بہت زیادہ لگتی ہے، بے چینی، گھبراہٹ حد سے زیادہ ہو جاتی ہے، پانی یا کوئی اور چیز پلائی جائے فوراً قے ہو جاتی ہے۔ چوتھا درجہ، بدن، سر اور چمڑا جھوری دار ہو جاتا ہے، ہاتھ پاؤں، ناک، چہرہ سکڑ کر نیلے ہو جاتے ہیں، آنکھیں اندر کو دھنس جاتی ہیں، نبض نہایت کمزور دھاگے کی مانند، جس کی رفتار کی ٹھوکر بڑی مشکل سے محسوس ہوتی ہے، سانس چھوٹے چھوٹے آنے لگتے ہیں جو کہ نہایت سرد ہوتے ہیں، بے چینی اور گھبراہٹ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اس لیے مریض ہاتھ اور پاؤں ادھر ادھر ڈپکتا ہے، آواز بہت مدھم ہو جاتی ہے،
بعض اوقات آواز بالکل بند ہو جاتی ہے، صرف ہونٹ ہی ہلتے معلوم ہوتے ہیں، پیشاب بند ہو جاتا ہے۔ تیسری سٹیج میں دست اور قے بند ہو جاتے ہیں اور بعض کو آتے رہتے ہیں۔ چوتھا درجہ مریض کے شفا یاب ہونے کی امید ہو جاتی ہے، کیونکہ اس درجہ میں آہستہ آہستہ مرض کم ہونے لگتا ہے، قے اور دست بند ہو جاتے ہیں، پیاس کم ہو جاتی ہے، نبض تیز ہو جاتی ہے، بدن گرم ہونے لگتا ہے، بعض کو بخار بھی ہو جاتا ہے، چہرہ اور آنکھوں پر تندرستی کے اثار اور رونق آنے لگتی ہے۔ ہیضہ سے بچے رہنے کے لیے چند ہدایات: سب سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کرو، زیادہ وقت نیک کاموں میں گزارو، چونکہ مرض ہیضہ کثافت اور غلاظت سے پیدا ہوتا ہے، اس لیے جسم، لباس، مکان کو نہایت صاف رکھیں۔ ہیضہ کے دنوں میں پانی کو 5-6 منٹ جوش دے کر سرد کر کے استعمال کریں۔ تمام برتن اور کھانے پینے کی چیزوں کو ڈھانپ کر رکھنا چاہیے۔ ہیضہ کے دنوں میں بہت زیادہ پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھانا چاہیے، بلکہ چند لقموں کی بھوک رکھ کر کھانا کھانا چاہیے اور نہ ہی بھوکا رہنا چاہیے، کیونکہ معدے کا خالی رکھنا بھی نقصان دہ ہے۔ مریض ہیضہ کی قے فوراً بند کر دینا سخت غلطی ہے، کیونکہ اس سے مادہ فاسد پیٹ کے اندر ہی رک جاتا ہے، جس کی وجہ سے مریض بہت جلد ہلاک ہو جاتا ہے۔ اس لیے حکیموں کو چاہیے کہ پہلے فاسد مادے کو خارج کرنے کے لیے 1 گلاس نیم گرم پانی میں 1 تولہ نمک، کھانے والا نمک، سفید نمک ملا کر پلائیں، تاکہ خوب کھل کر قے ہو اور معدہ زہریلا مادہ سے بالکل پاک ہو جائے۔ اس طرح دستوں کو فوراً بند کرنے سے بھی افارہ ہو جاتا ہے، اس لیے دستوں کو بھی فوراً نہ روکنا چاہیے، بلکہ کوئی ایسی قبض کشا دوا دیں جو ہیضے کو مفید ہو۔ ناظرین، ہیضہ کے لیے نسخہ پیش کرنے لگا ہوں جو کہ بہت ہی مفید و مجرب ہے۔ ایک خوراک کھلاتے ہی دست، قے فوراً ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ نسخہ سنیں: 7 پودینہ 1 تولہ، 7 اجوائن 1 تولہ، کفور 2 تولے، روغن لونگ 6 ماشے۔ ان کو ملا کر دھوپ میں رکھ دیں، تھوڑی دیر بعد تیل بن جائے گا، بس دعا تیار ہے۔ ارگ سونف 2 تولے یا ارگ گلاب 2 تولے میں 4-5 قطرے ملا کر پلاویں۔ اگر ابھی 1-2 دست ہی آئے ہوں تو اس کی 1-2 خوراک دینے سے طبیعت اسی وقت ٹھیک ہو جاتی ہے، لیکن اگر مرض شدت پر ہو تو اس دوا کی 8-10 بوند وقفے سے دینا شروع کر دیں۔ بہت ہی کمال کی چیز ہے یہ دوا، ہیضہ کے ہر درجہ میں مفید ہے، قے اور دستوں کو روکتی اور زہریلے مادہ کو دور کرتی ہے۔ ہیضہ کے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی دعا نہیں۔ ناظرین، میرے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دباؤ تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ دعاؤں میں یاد رکھنا۔